اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ناظرین، جب ایک اللہ کا پیارا بندہ ہو اور وہ خواب کی تعبیر بتا رہا ہو تو اس خواب کی تعبیر کس طرح ظہور پذیر ہوتی ہے، کس طرح ظاہر ہوتی ہے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حکایت کیا گیا کہ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ، میں نے کل شام کو خواب میں دیکھا کہ گویا میں سرسبز ہری بھری زمین میں ہوں اور اس میں سے اس مقام پر آ گیا، اس زمین پر آ گیا جو بنجر زمین ہے، جس میں کسی قسم کی پیداوار نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ مل گئے ہیں اور آپ کی گردن میں طوق بن گئے ہیں۔ اس خواب کو سن کر حضرت سیدنا خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب ذرا سنیے گا، فرمایا کہ اگر تو اپنا خواب سچ کہہ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو دین اسلام کو عین ممکن ہے، تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ تو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر معاذ اللہ اختیار کرے گا، اور میرے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے اور میرے دونوں ہاتھ دنیاوی امور سے پاک رہیں گے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ربیعہ بن امیہ بن خلف یہ مدینے سے چلا گیا اور ملک روم میں قیصر کے پاس جا کر نصرانی بن گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک و صاف ہو کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو جو خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی منوان اسی طریقے سے ہوا۔ ناظرین، آپ کی کالز ہم لیں گے، انشاءاللہ ضرور لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، تو کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور آپ کی کالز لینے کا وقت ہو چکا ہے، تو چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ کون؟ وبرکاتہ۔ جی کون؟ ڈاکٹر شاہدہ بول رہی ہوں، ڈاکٹر شاہدہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میرے دو خواب ہیں۔ جی اچھا، پہلا تو یہ ہے کہ میں کسی بگی میں جا رہی ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے، دو گھوڑے ہیں اس کے آگے، جی لیکن وہ بہت زیادہ کور ہے، بس اتنا اس پہ سے میرے پاؤں کی جگہ بھی کور ہے، اور اوپر والی وہ چمکتی ہوئی ایک نا وہ ٹین کی پٹی سے کور ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون چلا رہا ہے، اور میرے جہاں سے پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں گڈی کرتے ہیں اس میں، تو وہاں دو سفید پوشاک کے ساتھ اتنے لمبے انسان کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، اور جس روڈ پہ میں جا رہی ہوں باقی گھر اس کے روڈوں کے کناروں کے نیچے میرا روڈ اوپر جس پہ یہ بگی جا رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عصر کا ٹائم ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ آپ جیسے مسجد ہوتی ہے، مسجد کے گنبد اندر ہوتے ہیں، اوپر ان کے نشان ہوتے ہیں، تو ایسے نشان بنے ہوئے ہیں، میں ان کے بیچ میں سے گھوم رہی ہوں، سفید کلر کے پردے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، شیفون کے ہیں، اور میری والدہ صاحبہ کہہ رہی ہے کہ شاہدہ ادھر آئیے عمرہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، والدہ حیات ہیں؟ نہیں جی، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، ان کو 20-25 سال ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سر میرے دو خواب ہیں۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں ثانیہ بات کر رہی ہوں بلوچستان سے۔ جی فرمائیے۔ جی سر، میرے ابو مرحوم آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آؤ ہم ووٹ ڈالنے جائیں۔ جی وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ قیمتی، بہت اچھی جگہ جاتے ہیں اور ووٹ ڈال کر آتے ہیں، اور وہاں کے آفیسر مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بدلے میں کیا دیں۔ سر میں ان سے کہتی ہوں بس میں آپ کے لیے دعا ہی کرتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سر میرا جی بتائیں، فرمائیں۔
جی میرا دوسرا خواب ہے کہ میرے ابو مرحوم ہے نا، اس نے ایک گھر بنایا ہوا ہے حقیقت میں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے پھل ہوتے ہیں، تربوز انار وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابو مرحوم نے ہمارے لیے یہ سب بھی کچھ کیا ہے۔ اچھا، والد صاحب کا انتقال کب ہوا ہے؟ جی اس کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ سر کبھی کبھی بیمار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ میں محوش بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ میرا یہ ہے کہ رات کو ہے نا کہتے ہیں میں خواب میں دیکھا کہ میں بستر کے ارد گرد نا کہتے ہیں کان کھجورے گھوم رہے ہیں۔ بستر کے ارد گرد کن کھجورے گھوم رہے ہیں؟ جی۔ اچھا یہ بتائیں کچھ بیمار تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں بیمار میں نہیں ہوں، پر میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، اس میں سے ایک بچہ کافی بیمار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب آپ سے 2 خواب معلوم کرنا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ جی ایک خواب یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے چاچو مرحوم کا انتقال ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے، وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی وائف کو مار رہے ہیں، اور ان کی وائف اصل میں حیات ہیں، اور چاچو کا انتقال ہو گیا میرے، تو میری چاچی کو جیسے مار رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے مار رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو چاچو کا گھر تھا وہ اپنی بھابھی کو بیچنا چاہ رہی ہیں، بیچ رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ مار رہے وہ ہوتے ہیں اپنی ان کو۔ دادی تو کو پھر بیچنا چاہ رہی ہیں؟ جی اپنی بھابھی کو بیچنا چاہ رہی ہیں وہ گھر، ٹھیک تو ہے۔ چاچو ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا واقعی کچھ ایسا معاملہ ہے؟ جی 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 جی۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا اور ٹھیک ہے دوسرا جی ایک اور آپ سے خواب پوچھنا جی، ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ایک پتنگ ہے، وہ میں ہوا میں اڑا رہی ہوں، مگر زیادہ اونچی نہیں جاتی، مطلب درمیانی لیول تک رہتی ہے۔ اچھا یہ پھر بتائیں میری کہ آنکھ کھل آپ کیا کرتی ہیں؟ جی بس کچھ نہیں، میں فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں بلوچستان سے۔ سر جی میرا خواب ہے کہ میں نا ایک کھائی کے قریب ہوتی ہوں، میں وہاں سے گزرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں دھیان سے چلوں، کہیں میں اس میں گر نہ جاؤں۔ پھر میں تھوڑا آگے جاتی ہوں تو وہاں پر ایک چیئر ہوتا ہے، وہاں پر ابو بیٹھا کیا ہوتا ہے۔ آگے جاتی ہے تو کون ہوتا ہے؟ چیئر پر ابو بیٹھے ہوتے ہیں سر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی سر، اس کے ساتھ نا ایک ٹوکری ہوتی ہے، تو میں کہتی ہوں میرے لیے کیا ہے، تو وہ مجھے نا ایک زیتون نکال کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی والد سر، صاحب زندہ ہیں آپ کے؟ نہیں سر وہ فوت ہو گئے۔ صحیح ہے ٹھیک ہے آگے۔ جی سر، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں سر۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب میں کون اور راولپنڈی سے کہاں؟ بات جی کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ جی بھائی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میری پھوپھی اور ان کا بیٹا پیچھے سیٹ پہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں ایک دم سے اور میرے ہسبینڈ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم بہت بری طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ ہے کہ پھوپھی چونکہ ہم مجھ سے اور میری فیملی سے کافی زیادہ حسد وغیرہ بھی رکھتی ہیں، اور تو وہ بعد میں جو ہے نا وہ اس کے بعد سے نا ہمارے اوپر کچھ اس قسم کی چیزیں ہوئی، 1 سال سے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک بھی کیا، میرے اوپر ایسڈ پھینکا، میری آنکھ ضائع ہو گئی، تو لیکن وہ خواب مجھے ڈسٹرب کرتا ہے کہ اچھا یہ جو ابھی آپ بتا رہی ہیں آنکھ ضائع ہونا، یہ حقیقت میں ہوا ہے؟ جی حقیقت میں میری آنکھ ضائع اللہ ہوئی تعالیٰ ہے۔ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ زوبیہ کراچی جہانگیر روڈ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جیتے رہیے، فرمائیے۔ خوش آباد رہیے۔ جزاک اللہ خیر، فرمائیں۔ جی جی میں نے خواب میں دیکھا ہے ابھی پچھلے ہی ہفتے نا کہ میرا جو کمرہ ہے، جس کمرے میں بیٹھی ہوتی ہوں، لیٹتی ہوں، کہ اس کی دیواروں پہ نا اونچائی پہ جیسے تو کہیں 2 تسبیحیں لٹکی ہوئی ہیں، کہیں جو ہے وہ جو کہ گھر میں تسبیح ہے، تسبیحیں ہیں ایک جگہ جمع کر کے رکھتے ہیں نا ڈبے میں، اور کہیں وہ 8-10 بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا کیلوں میں لٹکی ہوئی ہیں۔ اور آپ کو مطلب یہ بھی بتاتی چلوں، تعبیر تو آپ بتائیں گے کہ میں اکثر جو ہے وہ تسبیح پڑھتی رہتی ہوں ہاتھ میں لے کے، نہیں تو انگلیوں پہ جو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں میں میرڈ نہیں ہوں بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میری آنکھوں میں ایک ایسی بیماری ہے جو اولاد میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید میں نے شروع عمر میں ہی نا شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں
ٹھیک ہے جزاک اللہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں تلگنگ سے بات کر رہی ہوں. تلگنگ سے بات کر رہی ہیں. جی فرمائیں. جی میں نے 2 دفعہ خواب دیکھا تقریباً 1-2 دن کے وقفے سے. ایک بار میں نے دیکھا کہ میں اپنی امی حضور کے ساتھ مطلب نا مسجد نبوی میں نماز نفل پڑھ رہی ہوں. اینڈ دوسرا خواب جو میں نے دیکھا تقریباً 2-3 دن کے وقفے میں کہ میں اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ ہوں خانہ کعبہ مطلب نا خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور بہت زیادہ رو رہی ہوں اور بہت زیادہ مطلب. اچھا آپ کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. وہاں جا چکی ہیں ویسے آپ؟ وہاں جا چکی ہیں؟ نہیں میری امی جا چکی ہیں, میں نہیں جا چکی. اور 2 دن مطلب میں نے یہ خواب دیکھا. اور ایک بار میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہے جو کہ کچھ تقریباً 20 دن میرا پیدا ہوا تھا بیٹا اور 20 دن رہا ہے. اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیٹی کی. تو وہ 20 دن تقریباً ہاسپٹلائز رہا ہے, صحیح مطلب ٹھیک نہیں تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوں اور میں اپنے بڑے بھائی کو بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ نا میرا محمد بالکل ٹھیک ہو گیا. میں نے محمد بلاتی تھی اس کو. ٹھیک ہے. تو میں اس کو کہہ رہی کہ مما کو ہگی کون کرے گا, مما کے پاس ہے, مما کے پاس ہے. تو وہ جس طرح بچہ تھوڑا تھوڑا چلتا ہے نا پھر گر جاتا ہے, تو اس طرح 2 بار وہ گر کر میرے پاس پہنچتا ہے, جا کے حق کرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی اور اولاد ہے؟ نہیں میرا پہلا بچہ تھا. کتنا عرصہ ہوا شادی کو آپ کے؟ 1 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. لاہور سے یاسمین. السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں. میں نے اپنی معلومہ بہن کو خواب میں دیکھا تھا, وہ باغ میں بیٹھی ہوئی ہے. میں اسے دور سے دیکھ رہی ہوں, پتہ نہیں وہ اتنی زور سے چیئر پہ بیٹھی اتنی زور سے گرتی ہے زمین پہ. میں بھاگ کے اسے اٹھاتی ہوں, اس سے نا خون نکلتا ہے. تو میں اسے اٹھاتی ہوں, اس کا جسم بھی گرم ہوتا ہے, اس کا چہرہ بھی کمزور ہو رہا, وہ رو رہی ہوتی ہے. میں اٹھا کے اسے پوچھتی ہوں تمہیں کیا ہوا, وہ بس میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عمر حیات بات کر رہا ہوں سہیوال سے. جی عمر صاحب فرمائیں. سر میں نے نا خواب ایک ہی 3 دفعہ دیکھا ہے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ مدینہ میں ہوں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میری بیوی میرے ساتھ ہے, اور طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں سر. تو میری بیوی اندر چلے جاتی ہے, میں باہر رہ جاتا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولتے ہیں اور مجھے بھی اندر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر پھر میں نے تقریباً 2 سال پہلے پھر یہی خواب دیکھا ہے کہ میں اور میری بیوی اور ایک میری چھوٹی سالی ہے, ہم تینوں نا خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں جا چکے ہیں آپ؟ جی نہیں, ایسا کوئی وسائل بھی نہیں ہے نظر آ رہا ہے کہ ہم. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کے پابند ہیں؟ رمضان شریف میں تو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. آپ کی وائف پابند ہے؟ وہ بھی کبھی کبھار ہی پڑھتی ہے. جی ٹھیک ہے چلیں میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی کون اور کہاں سے؟ جی کراچی کورنگی. جی فرمائیں. جی بس مجھے نا اپنا خواب بتانا تھا. مجھے نا اکثر میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, اور بس نا جب مجھے ایسی کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری ایسی کنڈیشن ہے تو بس مجھے خواب نظر آتا ہے کہ جیسے کہیں نا بچے کی تصویریں وہ گر گئی گڈھے میں. ابھی رات بھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, دونوں بچے لیٹے ہیں. تو میں نے بیٹے کے ہاتھ میں نا چینٹیاں چل رہی ہیں انگلیوں میں بچے کی. کیا چل رہی ہیں؟ چینٹیاں چل رہی ہیں بچے کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں شاہین بات کر رہی ہوں کاموں کی سے. جی فرمائیں. وہ نا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نا اپنے ہمارے گھر کے گاؤں میں نا جیسے پانی کا سیلاب سا آ جاتا ہے اور وہ عمارتیں گر جاتی ہیں. یعنی مطلب پانی کا سیلاب سا آ جاتا ہے؟ ہاں جیسے کوئی پانی ڈال دیتا ہے ہمارے گاؤں میں, پکڑ کے ڈال رہا ہوتا ہے, اور وہ پانی سے دیواریں عمارتیں گر جاتی ہیں, چھتیں گر جاتی ہیں, صرف دیواریں رہ جاتی ہیں.
اور میں دیواروں کے اوپر چڑھ کے گزر رہی ہوتی ہوں اور میرا بیٹا ہاتھ سے گر جاتا ہے. وہ ایک ہی میرا بیٹا ہے, وہ میرے ہاتھ سے گر جاتا ہے, اسے چوٹ لگ جاتی ہے اور میرا بھائی اسے پکڑ لیتا ہے, میں رونے لگ جاتی ہوں. پھر میں دیواروں پہ چڑھتی ہوں, چڑھتے چڑھتے میں کہتی ہوں اب تو میں نے ڈوب ہی جانا ہے, لیکن اللہ کا کرم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی جیسے کسی کا کھڈا چھت سی ہوتی ہے اس پہ بیٹھ جاتی ہوں. باقی لوگ سارے کوئی گر رہے ہیں, کوئی کدھر کو جا رہا ہے, کوئی بہہ رہا ہے, کوئی چوٹ لگ رہی ہے کسی کو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نیچے اترتی ہوں. اور میں جب نیچے اترتی ہوں نا ادھر سے سیڑھیاں چھوٹی سی لگی ہوتی ہیں, تو جب میں آگے آتی ہوں تو میرا مکان اچھا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. میں اپنے یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان رہتی ہیں؟ نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے, بس میں بیمار ہوں تھوڑی سی بس. بیمار ہیں, سوچتی بہت ہیں شاید. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں نے خواب جی بتانا کون ہے اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے خواب دیکھا ابھی کل فجر کے وقت نا, فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا, میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا ہماری کزن ہے خالہ زاد بہن, وہ ابھی عمرے پہ گئی تھی, وہ عمرے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو جنت البقیع میں وہ مدفن ہے. پھر ان کی جو والدہ ہیں وہ یہی ہیں کراچی میں, مطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا, خالہ ان کے ہمارے کافی عرصہ ہوا. تو دیکھا دونوں ایک ہی شکل کی آئی ہیں ہمارے پاس, کہہ رہی نسرین تم نا مجھے وہ دے دو, پاسپورٹ دے دو. میں نے کہا پاسپورٹ کے ہاں تمہارے پاس رکھوایا تو پاسپورٹ دے دو. میں نے کہا اچھا, میں نے ان کو پاسپورٹ دیا. پھر انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو تھوڑا سا نا مجھے. اچھا پاسپورٹ کن کا, ان کا یا آپ کا؟ نہیں ہمارا نہیں, ان کا ہی پاسپورٹ. وہ تو ہاں وہ ہماری کزن ہے نصرت باجی. صحیح سمجھ گیا میں, آگے بتائیں. تو انہوں نے کہا نا کہ تم, خیر میں نے ان کا پاسپورٹ دے دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا بھائی ان کا پاسپورٹ دے دیجیے. میں نے ان کا پاسپورٹ دیا. پھر انہوں نے کہا ایک بات بولو. میں نے کہا جی بولیں. تو کہہ رہی اچھا ایک کام کرو تھوڑا سا نا چینی دے دو مجھے. جی پھر یہ دیکھا تو میری آنکھ چینی دے دو. جی چینی دے دو, شکر تھوڑا سا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی آپ اس کا جواب بتا دی, بڑی مہربانی ہوگی. صحیح. اچھا یہ بتائیں کچھ پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ آج کل میں بہت پریشان ہوں, گھریلو پریشانی بھی ہے, بہت کچھ ہے, میں کیا بتاؤں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر زین علی بات کر رہا ہوں حسن عبدال سے. جی کیا زین علی نام ہے آپ کا؟ جی سر. سنائیے بتائیے. سر میں دوسرا دن ہے, میں کتے دیکھ رہا ہوں روزانہ خواب میں. ایک کتا ہے, اس کے ساتھ میں لڑائی کرتا ہوں اور اس کا منہ میں دونوں ہاتھوں سے چیر دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں, کیا دیتے ہیں؟ کھیر دیتے ہیں. چیر دیتا ہوں سر. جیسے ہی آگے بھاگتا ہوں. نہیں آپ تو بتا رہے ہیں کہ کتے کے ساتھ لڑائی ہے, تو آپ اس کو کھیر بھی دے رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. نہیں کھیر نہیں دے رہا سر, لڑائی کر رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے. اچھا چیر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے اس کا منہ جو ہے چیر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی جیسے ہی آگے جاتا ہوں آگے دوسرا کتا آ جاتا ہے, اس کے ساتھ بھی اسی طرح لڑائی ہوتی ہے اور اس کو بھی زخمی کرتا ہوں, لیکن وہ پھر بھی میرے پیچھے آ رہا ہوتا ہے سر. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر ابھی تو فی الحال کوئی کام نہیں ہے, بے روزگار ہوں. پہلے کیا کام کرتے تھے؟ پہلے سیکورٹی کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی میں صدف بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیں. اچھا میں نا کافی عرصے سے سال ہو گیا میں نا یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ نا بہت بڑے بڑے سانپ ہیں دیواروں پہ چڑھ رہے ہیں. پھر نا اس کے کچھ عرصے بعد. اچھا بہت بڑے بڑے سانپ ہیں. ہاں جی. اور نا وہ میری طرف آ رہے ہیں, میں چیخیں مار رہی ہوں, میں یعنی کہ چھت کے اوپر یعنی کہ نا جا رہے ہیں ہم لوگ, لیکن نا اتنے زیادہ ہیں کہ نا انکاؤنٹیبل ہیں. میں اتنا ڈر جاتی ہوں کہ نا میں دروازہ بند کر دیتی ہوں, لیکن نا مجھے پتا کہ وہ باہر ہیں, میری ساری فیملی ہے میرے ساتھ نا. پھر اس کے بعد نا کچھ عرصے بعد میں نے یہ بھی خواب دیکھا کہ نا جیسے میں سوئی ہوئی ہوں اور میرے پاس سے نا چوہے نکل کے جا رہے ہیں. چوہے؟ ہاں جی چوہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں؟ نہیں میں الگ رہتی ہوں. کچھ پریشانیاں ہیں؟ ہاں جی کافی زیادہ ہیں. کچھ آپس میں بنتی وغیرہ نہیں ہے, کیا ہے, کچھ گھریلو کچھ لڑائی جھگڑے ہیں, کیا ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ نہ بنتی ہو. شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ میرے شوہر نے نا ابھی تھوڑا سا پہلے اپنا بزنس شروع کیا ہے, جاب یعنی کہ چلی گئی تھی ان کی نا. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین و سامعین مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں وقار حسین مخاطب ہوں, ڈسٹرکٹ جامشور حسین سے. جی وقار صاحب فرمائیں. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے 3-4 ماہ قبل ایک خواب دیکھا
کہ جس میں ایک بھینس ہے جو کہ زوردار ٹکر مجھے پیٹ میں مارتی ہے، اور اس ٹکر کے باعث دوران خواب میرے پیٹ میں ایک شدید درد اٹھتا ہے، اور اسی دوران ایک رشتہ دار ہے جو مجھے روٹی ایک جو ہے وہ دیتا ہے، وہ روٹی کھانے کے بعد کچھ میرا جو درد ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اسی منتھ پھر میں دوسرا خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے۔ تو یہ دوسرا خواب ہے آپ کا؟ جی یہ دوسرا خواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے خواب میں صرف سانپ مجھے جو ہے وہ ڈس لیتا ہے، اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں وقار صاحب کہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں ہیئر سیلون کا کام کرتا ہوں۔ کچھ پریشان ہیں اس وقت؟ میں مسلسل تقریباً کوئی 2021 سے لے کر اب 24 تک کا جو دورانیہ ہے اس میں کافی پریشان رہا ہوں۔ کچھ بیمار بھی رہتے ہیں؟ نہیں بیمار تو میں نہیں رہتا ہوں، پر میں نے اپنی زندگی کی کافی وہ پریشانیوں کی باعث جو ہے نا 2 ماہ قبل جو ہے وہ میں نے زہر کھا لیا تھا، پر اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ زندگی۔ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح تو نہ کریں حضرت، اس طرح نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آئندہ اس طرح مت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں کرن بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی فرمائیں۔ اچھا سر میں نے نا ایک خواب دیکھا کچھ دن پہلے، ایک نا میں گراؤنڈ میں ہوں، اس کے اندر نا میں دیکھ رہی ہوں اوپر آسمان کھلا ہے۔ کیا ہے آپ نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا، آپ کہاں پر ہیں؟ ایک جیسے گراؤنڈ ہوتا ہے نا باغ کا، میں سمجھا نہیں۔ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے نا باغ جیسے، گراؤنڈ اچھا جی ہاں جی گراؤنڈ ایسا ہے، اس میں ہوں اور وہاں سے نا آسمان کھلا گول، آسمان کھلا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں جی کھلا گول کر کے نا کھلا، اس میں نا کسی سلائیڈ ہوتی ہے نا، لوگ چل رہے ہیں۔ اچھا آسمان کھلا، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں لوگ فلائی کر رہے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ ادھر میری چچا بہت کزن آئی ہے، اسے میں کہہ رہی ہوں وہ دیکھو اوپر، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کتنی پیاری ہے، تو آسمان پہلے بند ہوا پھر کھل گیا، اور پھر نا ایک میں وہاں سے تھوڑے سے قدم آگے بڑھی ہوں تو ایسے لگ رہا ہے میرے جسم سے نا جان نکل رہی ہے، تو میں نیچے گری ہوں بیٹھتے بیٹھتے، تو میں نے کہا یا اللہ اگر میں مرنے لگی تو مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اور میں کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی ہوں اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ کہاں سے؟ کراچی سے۔ جی فرمائیں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی خالہ کے گھر پہ ہوں، ویسے میں اپنے خالہ کے گھر پرورش پائی، میری امی نہیں تھی، تو انہی کے گھر پہ ہوں، تو میری خالہ نا ایک سانپ ہے جس نے ایسے جیسے کون جتنا جیسے تصویروں میں دیکھتے ہیں سانپ نے سر اٹھایا ہوا ہے، پیچھے سے سانپ پورا کچلا ہوا ہوتا ہے، زخمی جیسے ہوتا ہے، اور میری خالہ نا اس کے سر پہ ایسے پیار سے ہاتھ پھیریں جیسے بچے کو کچھ کرتے ہیں، تو مجھے نا وہ سانپ ایسے ڈسنے کے لیے جیسے ہی منہ کھولتا ہے نا 3 سوئیاں جیسے اس کے منہ سے نکلتی ہیں، تو میرے پاس ایک وائپر رکھا ہوتا ہے، میں وائپر اٹھا کے اس کا سر الگ کر دیتی ہوں، تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا ابھی بھی خالہ کے گھر پر ہی رہتی ہیں؟ نہیں اب تو میں شادی شدہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں۔ اچھا وہاں ویسے جاتی ہیں آپ؟ جی جاتی تو ہوں۔ اب پہلے جیسے کیا کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا یا پہلے جیسا ہے؟ مطلب میں اپنی نانی اماں کے گھر رہتی تھی تو خالہ بھی وہیں تھی، ان کے ساتھ میرا اتنا زیادہ کوئی خاص نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو نانی اماں مجھ سے زیادہ پیار کرتی تو وہ ذرا کتراتی تھیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں اب جوابات کی جانب، کیونکہ کافی خواب جمع ہو گئے ہیں۔ تو پہلا جو خواب ہے ڈاکٹر شاہدہ نے کراچی سے پوچھا کہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ایک بگھی ہے، یعنی بگھی وغیرہ ہے، بڑی خوبصورت سی ہے، اور اس میں 2 گھوڑے ہیں، اور جو پاؤں رکھ کر چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں 2 لمبے انسان جو سفید پوش ہیں، یعنی سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ بگھی بڑی خوبصورت سی ہے اور پوری کورڈ ہے، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ اور دوسرا خواب انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسجد ہے اور یہ کہیں بیچ میں گھوم رہی ہیں، والدہ مرحومہ ان سے کہتی ہیں کہ ادھر آئیے عمرہ کرنے۔ یہ دونوں خواب ظاہر انہوں نے ہماری ریگولر کالر ہیں، انہوں نے پہلے بھی پوچھا، تو یہ خواب بہت اچھے ہیں۔ جو پہلا خواب یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول فرما رہا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا جو اجر ہے وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کسی نہ کسی صورت میں عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یقینی ہے اس کا اجر۔ دنیا میں کیسے اجر ملتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں
تو رد عمل کے طور پر وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. آپ جب اپنی زندگی میں پھول بکھیرتے ہوئے جائیں گے، جب واپس آئیں گے اسی راستے سے تو آپ کو پھول ہی ملیں گے، کانٹے نہیں ملیں گے. تو ماشاءاللہ یہ بہت پیارا خواب ہے. اور دوسرا جو ہے ادھر آئیے، عمرہ کیجئے. یہ آپ جو مطلب نماز روزہ جو بھی نیک اعمال کرتی ہے نا، تو ایک تو یہ انوائرمنٹ آپ کو دکھایا گیا، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضری آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب دوبارہ عرض کروں گا کہ جو آپ اعمال صالحہ کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. ثانیہ نے بلوچستان سے پوچھا کہ والد مرحوم کہتے ہیں کہ آؤ ہم ووٹ ڈال کر آتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ دیکھتی ہیں کہ والد مرحوم جو ہے وہ یعنی انہوں نے حقیقت میں کوئی گھر بنایا تھا، تو یہ وہاں پر جاتی ہیں تو وہاں پر پھل وغیرہ اور ہر چیز، اور یہ کہتی ہے کہ دیکھیں والد صاحب نے کیا کچھ کیا ہمارے لیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر جو پہلی چیز نا کہ والد مرحوم کہتے ہیں کہ آؤ ہم ووٹ ڈال کر آتے ہیں، یہ چونکہ وہ مرحوم ہیں تو آپ کے لیے اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ آپ صوم و صلات کی طرف آئیے، اگر ہیں تو اور زیادہ آئیے، ٹھیک ہے نا. جو نہیں تو کم از کم وہ فرائض واجبات سنتیں پڑھیں. جو فرائض واجبات سنتیں پڑھتے ہیں تو انہیں تھوڑا سا نیک کاموں میں اور اضافہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کہ آپ یہاں پر اگر نیک کام کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جہاں میں جو ہے وہ اچھا حال عطا فرمائے گا، اچھا مقام عطا فرمائے گا. اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا خواب گھر کے حوالے سے دیکھا، بعض اوقات جو والدین ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، خاص طور پر والد، لیکن وہ زبان سے کچھ کہتے نہیں ہیں، تو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات وہ ذرا سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، روب بھی رکھتے ہیں، تو اولاد یہ سمجھتی کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، بس غصہ کرنا ان کا کام ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ان کی آنکھ بند ہو جائے تو پھر ان کے کام نظر آتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. تو آپ کے والد نے جو کیا ہے تو اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ کو زندگی میں اور آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اور خاص طور پر اس میں جو فائنینشلی معاملات ہیں اس میں برکت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. مہوش نے کراچی سے پوچھا کہ رات میں بستر کے گرد دیکھا کہ کن کھجورے گھوم رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھیں جو ایسا خواب دیکھے یا تو وہ خود بیمار ہے، یا اگر وہ شادی شدہ ہے، بال بچوں والے ہیں، تو پھر بچوں میں سے کوئی بیمار ہے تو انہوں نے بتایا کہ بچہ بیمار ہے. اللہ رب العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اچھی جگہ پر علاج کروائیں، اور اس کے ساتھ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ فلق اور ناس اول آخر تیمہ درود شریف پڑھ کے بچے پر دم بھی کریں، اپنے اوپر بھی دم کریں اور بچوں پر بھی دم کریں، اور دم کے علاوہ پانی آپ خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، جو خاص طور پر بیمار ہے اس کو ضرور پلائیں. اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا. حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ چچا مرحوم اپنی وائف کو مار رہے ہیں، اور یعنی اس لیے مار رہے ہیں کہ جی آپ اپنا گھر بھابھی کو کیوں بیچ رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں بھی یہ بتا رہی ایسا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو مرحومین میں سے ان کو گراں گزرتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. تو آپ کی بھابھی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے رک جائیں تو بہتر ہے. کسی اور کو بیچ دیں اگر بیچنا بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پتنگ اڑاتی ہوں لیکن زیادہ اونچی نہیں اڑتی. دیکھیں عام طور پر پتنگ جو ہے وہ خواتین تو نہیں اڑاتی ہیں، اگر کوئی اڑاتا بھی ہے تو مرد حضرات ہیں یا لڑکے وغیرہ ہیں. تو یہ خواب یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات آپ ان کاموں میں الجھ جاتی ہیں کہ جو کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، جو کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، ان کاموں کی طرف نہ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کی جو ہے وہ علامت یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لایانی کاموں کو، لایانی باتوں کو، جس میں کوئی فائدہ نہ ہونا دنیاوی اور دینی، تو اس کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو جو کام آپ کے شایان شان نہیں تو ان کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بلوچستان سے بہن نے یہ پوچھا کہ کھائی سے قریب ہیں اور کہتی ہے کہ بھئی دھیان رکھوں کہیں گر نہ جاؤں. پھر والد مرحوم ہوتے ہیں، وہ کرسی میں ایک مطلب کہیں پر ہوتے ہیں تو ایک ٹوکری ہوتی ہے، اس میں سے زیتون ان کو دیتے ہیں. تو یہ میری بہن آپ کے لیے بہت پیارا خواب ہے. بعض اوقات کچھ پریشانیاں، کچھ مشکلات، کچھ الجھنیں آ جاتی ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ بہادر ہیں، آپ نمٹنا جانتی ہیں، نمرد آزما ہونا جانتی ہیں. اگر نہیں بھی ہے تو تھوڑا سا بہادر بنیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر
پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا، والد مرحوم ٹوکری میں سے زیتون دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا اشارہ ہے کہ مستقبل میں آپ کے لیے انشاءاللہ خوشیاں ہیں، اور دوسرا صحت کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا ہے، اور تیسرا اگر آپ کا رشتہ کہیں پر نہیں ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ہونے کی امید ہے۔ پھر اس کے بعد پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ یہ اور ہسبینڈ کار میں جا رہے ہیں تو پھوپھی اور ان کے صاحبزادے پیچھے سیٹ پر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو میری بہن، جب وہ ظاہر ہے کہ اب معاملات کھلے ہوئے ہیں اور آپ کو نقصان بھی اس طرح ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے، تو یہ خواب میں بھی یہی اشارہ ہو رہا ہے کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اب چیزیں آشکار ہو چکی ہیں، اب اس میں کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں ہے، بس آپ یہ کام کریں کہ آپ احتیاط سے محتاط رہیں زندگی میں، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے اوپر بھی گھر کا تصور کرتے ہوئے، گھر والوں کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور دم کے وہ پانی سب پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہو سکے تو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دے، 22 روز تک یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اچھا، ایک کراچی سے بہن نے پوچھا کہ پچھلے ہفتے اپنے روم میں یہ دیکھتی کہ دیواروں پر اونچائی میں تسبیحات لٹکی ہوئی ہیں۔ میری بہن، آپ چونکہ تسبیحات وغیرہ بہت زیادہ پڑھتی ہیں تو آپ نے اس طرح دیکھ لیا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ تلہ گنج سے بہن نے پوچھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہیں اور نماز مغرب پڑھ رہی ہیں، پھر کچھ فرینڈز کے ساتھ یہ حرم کعبہ میں ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ میری بہن، یہ بہت پیارے خواب ہیں، بہت اچھے خواب ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، یا پھر کوئی آپ کی مراد پوری ہوگی، یا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دین سے تھوڑا سا دور ہیں تو تھوڑا سا قریب آئیں، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ 20 دن کا تھا تو وہ انتقال کر چکا ہے، اور اپنے بیٹے کو یہ بلا رہی ہیں، اور بھائی بھی موجود ہے، بھائی کو بتا رہی ہیں۔ میری بہن، یہ آپ کے خیالات ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اولاد صالحہ نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آپ بھی اور آپ کے ہسبینڈ بھی فجر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ دعا کریں اور علاج بھی کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور آپ کو اولاد صالحہ عطا فرمائے گا۔ لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ مرحومہ بہن جو ہے وہ باغ میں بیٹھی ہیں، چیئر پر ہوتی ہیں، زمین پر گرتی ہیں، رو رہی ہیں، تو میری بہن وہ ماشاءاللہ اچھے حال میں ہے، لیکن کچھ معاملات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ ہو، کسی کی امانت کا جانے انجانے میں معاملہ ہو، یا کسی کا دل کوئی جانے انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو، تو ذرا سا آپ یہ پتہ کروا لیں، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو پورا کر لیں، یا کوئی فرائض واجبات میں کمی ہے تو اس کو کفارے کے ذریعے، فدیے کے ذریعے پورا کر لیں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو ایصال ثواب فرماتی رہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمر حیات صاحب نے سہوال سے پوچھا کہ ایک ہی خواب 3 بار دیکھا، مکہ مدینے میں جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی وائف ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ اندر جاتی ہیں، یہ باہر ہوتے ہیں، پھر یہ بھی اندر چلے جاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ یہ دیکھا کہ یہ اور وائف اور ان کی سالی جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، خوش نصیبی آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور آپ تھوڑا سا دین سے دوری اختیار کی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، آپ کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بڑی برکت عطا ہوں گی، تو آپ دین سے دور نہ رہیں، اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ خواب بہت اچھے اشارے کر رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ یہ بے اولاد ہیں، 3 سال پہلے شادی ہوئی، تو خواب میں یہ بچے کی تصویر دیکھتی گڑھے میں گر گئی۔ میری بہن، جو آپ کے ساتھ معاملات ہیں نا کہ بچوں کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ تو ابھی جو میں نے اولاد کے لیے وظیفہ بتایا وہ آپ بھی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ بد اثرات کی طرف بھی کچھ اشارہ ہے، تو یہ سورہ فاتحہ، فلق و ناس والا یہ کریں گی انشاءاللہ، تو جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا تو وہ بھی کریں، اولاد کے لیے بھی کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اچھا، شاہین صاحبہ نے کموکی سے پوچھا گاؤں میں سیلاب، پھر عمارتیں گر جاتی ہیں، اور یہ بھی کافی مطلب اس میں ہوتی ہیں، پھر بیٹا بھی گر جاتا ہے، اور پھر بھائی پکڑ لیتا
جاتا ہے بیٹے کو, پھر یہ محفوظ ہو جاتی ہے. میری بہن, کچھ معاملات ایسے کہ جو آپ کو بہت زیادہ گھمبیر دکھائی دیتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں, لیکن وہ معاملات ایسے ہوتے نہیں ہیں. تو اسی لیے جب کوئی خدا نہ خواستہ پریشانی مشکل آئے بھی تو اس کو بڑھائے نہ, سوچے نہ زیادہ, اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کا میں بھی عطا فرمائے گا. کراچی سے بہن نے پوچھا کہ کزن ہیں اور یہ عمرے پر گئی تھی تو انتقال ہو گیا تھا, جنرل بقی میں ہیں, وہ اور ان کی والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا. ان کے پاس آ کر پاسپورٹ مانگتی ہیں ان سے اپنا, تو انہوں نے یہ دے دیتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ ایک بات کہوں, چینی دے دو. یہ بس اتنا ہے کہ آپ ان کو اصال ثواب کریں, ان کی دعائیں مغفرت کریں. حسن عبدال سے زین علی صاحب نے پوچھا, کتے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں, منہ چیر رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ بھی اسے زخمی کر دیتے ہیں, آپ کے دشمن موجود ہیں لیکن الحمدللہ آپ بھاری ہیں, آپ تھوڑا سا ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں, نماز روزے کی پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. صدف بہن نے لاہور سے پوچھا کہ جو ہے وہ بہت بڑے سانپ ان کی طرف آ رہے ہیں, چھت پر جا رہی ہیں, اور دوسرا خواب دیکھا کہ چوہے نکل کر جا رہے ہیں. میری بہن دشمن موجود ہیں لیکن الحمدللہ اب تک نقصان نہیں پہنچایا, لیکن آپ نماز کی پابندی فرمائیں. اور دوسرا جو میں نے کچھ وظائف ابھی بتائے, یعنی سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی وغیرہ, یہ آپ پڑھیں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. وقاص صاحب نے جمشوروں سے پوچھا کہ 3-4 ماہ قبل یہ دیکھا کہ بھینس کو ٹکر ماری, شدید درد ہے, رشتہ دار روٹی دیتے ہیں تو اس سے آرام ہوتا ہے, سانپ ڈس لیتا ہے. میرے بھائی دشمن موجود ہیں, کچھ پریشانیاں ہیں, لیکن آپ ہمت سے کام لیں. اور دوسرا جو آپ نے زہر کھایا تھا اور پھر یہ خواب اسی طرف اشارہ کر رہا ہے, آپ ہمت سے کام لیں, نماز روزے کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. اور آخری جو سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا, کچھ دن قبل گراؤنڈ میں ہے, آسمان کھلا ہوا, اس میں لوگ فلائی کر رہے ہیں, چچا زاد بہن کو بھی دکھا رہی ہیں, اور کچھ دن قبل کچھ آگے بڑھتی ہیں تو گر جاتی ہیں, تو کلمہ پڑھتی ہیں. آپ تھوڑا سا استغفار کی کثرت رکھیں, کلمہ طیبہ کی کثرت رکھیں, اور تھوڑا سا دین کی طرف آئیں. کراچی سے بہن نے پوچھا, خالہ کے گھر ہیں, سانپ خالہ اسے پیار کر رہی ہیں, اور وہ سانپ ان کی طرف آتا ہے تو یہ اسے مار دیتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ تھوڑا سا آپ کو زندگی میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ہر ایک پر اعتماد نہ کریں. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی تمام جو تعبیرات مکمل ہو چکی ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس پروگرام کو آپ جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں, اور صبح 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کے کہتے ہیں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی کو, تمام ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.